سيدنا وحبيبنا وطبيب أنفسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. السلام على كل مجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد حكم الله ربنا وصلى سيدنا السلام. حسب دستور پہلی محرم اس موقع پر یہ مرثیے کے کچھ بند آپ کی خدمت میں پیش ہیں. اتفاق سے جو بستہ مرثیہ کا وہ رہ گیا لکھنؤ میں، لیکن یہ ہمارے پردادا کا مرثیہ ہے تصنیف کردہ محمد علی محمد المتخلص. اللہم صل علی محمد. آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور اس وقت محل بھی نہیں ہے، لیکن حسب دستور میں اکثر مرثیے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ کہا کرتا ہوں. بس اس وقت گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال بھی الحمدللہ محمد میں آزاداری ہوئی، بہرحال اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہوتی تھی، لیکن یہاں کے عزا خانے یوں تو سال بھر آباد رہتے ہیں، عزا خانے خالی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو علامتیں ہوتی ہیں، یہ علم ہو یا زری ہو یا تابوت ہو، یہ علامتیں ہیں. سچ تو یہ ہے کہ اگر آدمی فقط تصور کر لے تو سب سے بڑی عبادت اور سب سے سخت عبادت وہی ہے، کیونکہ تصور ہی مشکل ہے. علامت کو دیکھ کے کریا کرنا یا اور ضروری بھی ہے، علامتیں بھی ضروری ہوتی ہیں، ذہن میں تصور پیدا کرنا وہ آسان ہے، لیکن اگر واقعاً آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اس 10 دنوں میں کہیں گوشے میں کونے میں بیٹھ کے اور سوچ لے فقط، تو شاید پتہ یہ چلے گا کہ ہم لوگوں کو یہ عزا کے مراسم اسی لیے سونپے گئے کہ اگر واقعاً صدق دل اور خلوص نیت سے آدمی کربلا کے بارے میں سوچ بھی لے گا تو کلیجہ اس کا پھٹ جائے. تو یہ سب مراسم ہیں اور ان کو برقرار رکھنا اہم ہے، اور بس یہ دعا کر سکتے ہیں پچھلے سال سے اور اس سال تک کی پچھلے 2 برسوں میں بہت سے عزادار یہاں کے اور دنیا میں ظاہر ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کو ظاہر ہے میں جانتا تھا، وہ انتقال فرما گئے، اور وہ لیکن بہرحال جو انہوں نے بہترین ورثہ چھوڑا ہے وہ اپنے اولاد کی شکل میں جو مولا کے علمبردار ہیں اور جو ان کے گھر کی عزا برقرار رکھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں، نام لینا اس وقت مقصود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ میری عشرہ اولیٰ جو ہے اس میں کسی کے لیے یوں دعا نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کا تصور ضرور ذہن میں ہے کیونکہ اسی فرش عزا پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو بس چند بند اور زحمت تمام، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ دعا فرمائیں کہ اس وقت ملت مسلمہ اور خاص کر ہماری قوم جو ہے، جس کی پہچان یہ رہی ہے کہ کبھی اصولوں کا سودا نہیں کیا، اسی لیے تعداد میں کم رہی، اسی لیے اقتدار میں نہیں رہی، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر رہا. کیونکہ پہچان بنیادی دیکھیے بہت سمجھوتا کر لینا، کمپرومائز کر لینا، اصل میں واقعہ بات تو یہی تھی کربلا. تو وہ ایک لکیر ہے، اور ظاہر ہے جو مولا نے، ائمہ اطہار نے، اہل بیت علیہ السلام نے، بلکہ میں کہوں گا کہ سنت میں اور پھر قرآن بھی اشارہ کرتا ہے، جو لکیر اس نے کھینچ دی ہے، پھر ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو تجاوز کریں. آج دنیاوی مفاد کے لیے، کچھ اقتدار کے لیے، کچھ ٹھیکوں کے لیے محمد زبان میں کہا جائے، کچھ ریال کے لیے، درہم ڈالر کے لیے لوگ جو ہیں ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ بازیچہ الفت میں دل کی
کیا الٹی سیدھی چالیں ہیں، بازیچے الفت میں دل کی کیا الٹی سیدھی چالیں ہیں، وہ جیتنے والا شرمندہ، ہارنے والا ناز کرے۔ بظاہر اس وقت ایسے لوگ برسر اقتدار ہیں جن کو بڑا غرہ بڑا ناز ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے علاوہ اب کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ہماری تاریخ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن جس دن وہ اپنے اصولوں سے ڈگے اور ہٹے اسی دن سے ان کا زوال، بلکہ ان کا امتحان زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ بات کون سمجھے گا؟ وہ تو ظاہر ہے نہیں سمجھیں گے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ امتحان ان لوگوں کا زیادہ اس دنیا دار فانی میں دیا جاتا ہے جن کو کہیں اور جواب دینا ہے۔ تو صبر بھی ہم کربلا سے، بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ کربلا سے تمام اخلاق کا ایک ہم کو فریم ورک، جس کو چارچوب کہتے ہیں، ملتا ہے کہ ایک اچھی زندگی، بااصول زندگی کیسی گزاری جائے۔ اور فقط اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنا دیں تو میرے خیال سے سب سے بڑا ہمارے لیے باعث فخر یہ بڑی بات ہو سکتی ہے۔ دنیاوی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ قلعہ ہے کسی زمانے میں عالیشان تھا، آج ہم کو فخر اس بات کا ہے کہ اس کے امام باڑے آج بھی عالیشان، کمرے نہیں ہوں گے، باہر کا حصہ نہیں ہوگا اور چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ جگہ مقدس ہے اور یہ فقط ان کی دین۔ اور میرا یقین یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں کی اعضا، یہاں کے معاملات فقط کیونکہ یہ اعضا خانے اسی صدق دل و خلوص نیت سے آباد رکھے گئے ہیں اور انشاءاللہ آباد رہیں گے۔ چنانچہ ابھی بھی اس صورتحال میں، اس سیاق و سباق میں، اس آج کے سیاسی پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابھی بھی بحمداللہ یہ ایک ایسی ڈھارس ہے، ایک ایسی ڈھال ہے جو ہر چیز کو یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ذہن اور یہ عقل کے ذریعے نہیں سمجھا گیا۔ صلوات پڑھیں۔ صبح عاشور محرم جو ہوئی رنگ میں عیاں، آئے تیوڑی پر رفیقان شہنشاہ زماں، لہن دلکش سے کہی اکبر غازی میں اذاں، اور لائے تشریف مصلح و امام دو جہاں۔ فرض معبود ادا کر کے نمازی اٹھے اور پیپلے ٹیک کے تلوار کے غازی اٹھ کے باہر سے حرم میں شہ صفدر آئے اور ساتھ سرور کے علمدار دلاور آئے، پیچھے پیچھے بادب قاسم و اکبر آئے اور سر جھکائے ہوئے زینب کے بھی دلبر آئے، خاک پر بادشاہ عرش نشین بیٹھ گئے اور جا کے عابد کے سرہانے شہدین بیٹھے۔ شدت ذوف سے بیمار کو غش تھا طاری اور دست و پا سر تھے، آنکھوں سے تھے آنسو جاری، تر پسینے میں قبائے تنے اقدس ساری، اور آہ بھی منہ سے نکلتی تھی بسط دشواری۔ دیکھ کر نبض پسر سید والا روئے، اور غیر حالت تھی کچھ ایسی کہ مسیحا روئے۔ بولی بیمار کے بازو کو ہلا کر بانو، ماں تصدق ہو ذرا نرگسی آنکھیں کھولو، جلبگر کون ہے بالی پہ ادھر دیکھو تو، تم سے رخصت کے لیے آئے ہیں سلطان نکو، شاہدی جاتے ہیں گھر لٹتا ہے اٹھو بیٹا، اور گھر گر کے قدموں پر بمنت انہیں روکو۔